السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں صاحب آپ خیریت سے ہوں گے۔ زندگی کے اندر کبھی آپ کو لگا ہو کہ میرے تمام وہ دروازے بند ہو گئے ہیں جہاں سے مجھے رزق آتا ہے، اور زندگی کے اندر وہ تلخیاں پریشانیاں انہوں نے میری طرف رخ کر لیا ہے، اور آپ زندگی کے اندر گھبرا گئے ہوں، اور آپ کے معاملات جو ہیں وہ مشکل کی طرف جا رہے ہوں، اور آپ نڈھال ہو چکے ہوں، تو اس وقت ایک آواز آتی ہے، ایک دروازہ کھلتا ہے، ایک صدا آتی ہے کہ اے انسان، کیا تو غافل ہے؟ کیا تجھے نہیں پتا کہ میں تیرا پروردگار ہوں؟ کوئی انسان آپ کو جگائے اور جھنجھوڑے اور کہے کہ یہ رستہ اس طرف ہے، آؤ فلاح کا رستہ ہے، آپ اس کے اوپر چلو، آپ کی زندگی کی وہ تمام پریشانیاں مشکلات اور غم ختم ہو جائیں گے۔ تو آج وہ انسان آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں، وہ طریقہ، وہ ایک ایسی تسبیح جس کے پڑھنے سے آپ کی ہر مشکل آسان ہوگی۔ یقیناً اگر آپ اس تسبیح کو پڑھ لیتے ہیں تو آپ کی زندگی کے اندر وہ تمام معاملات جو ناممکن ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں۔ تو آپ نے یہ پوری ویڈیو دیکھنی ہے، اینڈ تک دیکھنی ہے۔ میں آخر میں ایک ایسا طریقہ کار آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، ایک ایسی بات آپ لوگوں کو بتاؤں گا، اگر آپ نے ویڈیو سکپ کی تو وہ قیمتی بات سے آپ محروم رہیں گے۔ ہو سکتا ہے یہ بات آپ کی زندگی بدل دے، ہو سکتا ہے آپ کی زندگی کے دکھ اور درد اس ویڈیو کے بعد ختم ہو جائیں گے، مشکلات حل ہو جائیں گی، زندگی کے وہ تمام جو ڈھکے اور چھپے ہوئے ہیں آپ کے وہ راز جو آپ نہیں جانتے، آپ اگر اس کو جان لیتے ہیں تو آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے انسان، سورۃ بقرہ کی 155 نمبر آیت، میں تمہیں آزماؤں گا نقصان، پریشانی اور غم سے۔ جب اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ کہہ رہا ہے تو آپ کی زندگی کے اندر آنے والی وہ پریشانی، ہو سکتا ہے وہ آپ کا امتحان ہو سکتا ہے کہ وہ آخری پریشانی جس کے بعد آپ کی زندگی کے اندر ایک ایسا خوشیوں والا سورج طلوع ہوگا جو کبھی غروب نہ ہو۔ آپ کی زندگی کے وہ معاملات جن کی وجہ سے آپ پریشان ہیں وہ حل ہونا شروع ہو جائیں۔ آج آپ لوگوں کو ایک ایسی تسبیح بیان کروں گا، تسبیح کے بارے میں بتاؤں گا جس کو تسبیح یونس کہتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر، یعنی کہ ایک ایسی پریشانی، ایک ایسے غم کے اندر وہ مبتلا تھے، ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، ایک سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، اور اوپر سے خوف، موت کا خوف۔ اس وقت جب اللہ کا نبی یہ تسبیح پکارتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 88 کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے ان کی دعا سنی اور غم سے نجات دی۔ تو کیا آپ کا اس سے بھی بڑا غم ہے؟ اس سے بڑا کوئی ایسا کام ہے، کوئی ایسی مشکل ہے جو آسان ہونے کا نام نہیں لے رہی؟ تو یہ آپ وظیفہ اس طریقہ کار کے مطابق پڑھیں اور سوچیں، اور اس چیز کے اوپر آپ کا مکمل اور کامل یقین ہونا چاہیے کہ یہ وہ تسبیح ہے، یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ کے نبی نے بڑی عاجزی اور انکساری اور ندامت کے ساتھ جب اپنے پروردگار کو پکارا
تو اس کے پروردگار نے دعا قبول فرمائی اور غم سے نجات دلائی۔ تو کیا آپ اس درد مند آواز اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ پکاریں گے؟ کیا تمہارا پروردگار نہیں سنے گا؟ ضرور سنے گا۔ یہ وہ یقین ہے جو آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ جب پکاریں تو اس یقین کے ساتھ پکاریں کہ اس کے بعد میں غم اور نجات کا سامنا نہیں کروں گا اور نہ ہی مجھے کرنا پڑے گا، کیونکہ میں نے اپنے پروردگار کو پکارا ہے اور وہ میری التجا اور دعا کو ضرور سنے گا۔ تو سب سے پہلے انسان کو اپنے اوپر کامل اور مکمل یقین ہونا چاہیے، پھر اس کامل اور مکمل اور اکمل کتاب کے اوپر یقین ہونا چاہیے، پھر اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر پورا یقین ہونا چاہیے کہ یہ کتاب ان کے اوپر اتاری گئی۔ یہ پہلے نبیوں کے جو قصے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کیے ہیں، دراصل اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ اس دنیا کے اندر جس طرح میرے پیارے، میرے دل کے قریب اور میرے نزدیک ترین وہ میرے بندے مشکل کا شکار ہوئے، تو انہوں نے کون سا راستہ اختیار کیا؟ اصل اللہ تعالیٰ میں یہ بتانا چاہتا ہے۔ تو ان کا راستہ کیا ہے؟ ہم ہر نماز کے اندر یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہم ان لوگوں کے راستے کے اوپر چلا جن کے اوپر تیرا انعام اور فضل کیا ہے تو نے۔ تو یہ وہ راستہ ہے، یہ وہ طریقہ کار ہے کہ جب بھی مشکل پڑے، جب بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے تو اپنے پروردگار کو پکارو، اور اس انداز اور اس طریقہ کار کے ساتھ پکارو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری پکار اور آواز کو سن رہا ہے، تو پھر یقیناً آپ کی کامیابی اس میں، یقیناً آپ کی دعا قبول کی جائے گی، سنی جائے گی، دل کی فریاد آہوزاری۔ تو آپ لوگوں نے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ بعد نماز فجر 110 دفعہ 110 دفعہ آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم کے ساتھ پڑھنی ہے، بعد نماز عشاء 313 دفعہ پڑھنی ہے، اور اپنے پروردگار کے ساتھ راز و نیاز کرنا ہے اور بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا کرنی ہے۔ یہ تسبیح یقیناً آپ کی زندگی بدل دے گی، زندگی کو تمام آسائش آپ کو حاصل ہوگی، کیونکہ اس تسبیح کے اندر اسم اعظم ہے۔ بزرگ کہتے ہیں کہ جس بندے کے ہاتھ اسم اعظم آ جائے، جس کو پتہ چل جائے کہ اسم اعظم ہے یہ، تو اسم اعظم کا واسطہ دے کر جو بھی دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول فرماتا ہے۔ یہ وہ ندامت والی تسبیح ہے کہ انسان سب سے پہلے یہ قبول کرتا ہے کہ اللہ میں نے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا ہے، اے اللہ میں شرمندہ ہوں، اے اللہ تو سمیع البصیر ہے، سمیع العلیم ہے، تو میری دعا ضرور سنے گا، میں عاجز و ناتواں ہوں۔ یہ بندہ اقرار کرتا ہے، یہ کہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی دعا اور التجا کو سنتا ہے۔ یہ بزرگوں کا بتایا ہوا عمل، یہ طریقہ کار بتایا ہوا جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے، یقیناً آپ کامیاب ہو سکتے ہیں اگر آپ اس کو پڑھیں گے۔ آخری بات، جب اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کسی آزمائش میں ڈالتا ہے، کسی ایسی مشکل میں ڈالتا ہے، تو آپ کو ثابت قدم رہنا چاہیے اور اپنے پروردگار کو یہ بتانا چاہیے کہ میرے پروردگار میں آپ کے اوپر ایمان لے کے آیا ہوں اور میں آپ کو اپنا پالنہار اور قادر و توانا خدا مانتا ہوں۔ اے میرے اللہ تو ہر چیز کے اوپر قادر ہے، تو کر سکتا ہے، یہ آپ کے لیے کچھ بھی پریشانی نہیں ہے، کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ آپ چاہیں تو ایک لمحے کے لیے پوری کائنات کو دوبارہ تخلیق کر سکنے کی طاقت رکھتا ہے میرے پروردگار۔ تو یہ میرے گناہ کی وجہ سے یا میرا کوئی آزمائش ہے تو میرے پروردگار میری مدد فرما
اور مجھے ثابت قدم رہنے میں میری مدد فرما۔ اے میرے پروردگار، مجھے ایسا کام نہ کرنے کی توفیق دے جو تیری ناراضگی کا سبب بنے۔ اے میرے پروردگار، تو مجھے اس رستے کی طرف لے جا جس کے اوپر تو راضی ہے، جس کے رستے کے اوپر تیرا انعام ہوا ہے، ان لوگوں کے اوپر جو تیرے نزدیک اور نیک بندے ہیں، تو یقیناً آپ ضرور کامیاب ہوں گے، ضرور ہی کامیاب ہوں گے۔ بزرگوں کا یہی طریق رہا ہے، اس طریقہ کار سے ہی وہ اپنے پروردگار کے ساتھ راز و نیاز کرتے ہیں، اور ہم ایسے ہی کہ جیسے ایک بندے کے ساتھ ہم کلام ہونا ہوتا ہے، اسی طرح وہ مخاطب ہوتے ہیں اپنے پروردگار کی طرف۔ اور جب اللہ کہتا ہے کہ جب بندے تو مجھے پکارتا ہے تو میں تیری پکار کو سنتا ہوں، ادعونی استجب لکم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو مجھے پکار، میں تیری دعا کو سنوں گا۔ ادعونی استجب لکم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے بندے تو مجھے پکار، میں تیری پکار کو سنوں گا۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر بار بار کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی اینگل سے، کسی نہ کسی ایسے الفاظ سے انسان کو مخاطب کیا ہے کہ انسان، میں تیرا پروردگار ہوں اور میں تیرا دوست ہوں، تو مجھے دوستوں کی طرح پائے گا، تو میری طرف آ تو صحیح، تو مجھے بتا تو صحیح، میں تیری ہر مشکل کو آسان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی قرآن میں بیان جاتا ہے، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اگر آپ اس کو اپنی آزمائش سمجھیں گے، بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ آپ اس کو فیس کریں گے، تو یقیناً پروردگار آپ کے اوپر راضی ہوگا اور اس امتحان میں آپ کو کامیاب کرے گا۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں کسی کی طاقت کے حساب کے مطابق ہی اسے آزمائش میں لیتا ہوں، میں ایسی آزمائش نہیں کرتا جو اس کی طاقت سے زیادہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کے دل کو مکمل طور پہ جانتا ہے کہ اس کے دل کے اندر کتنی وسعت ہے، کتنی برداشت کرنے کی صلاحیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا پتہ ہے۔ تو آپ نے اپنے اوپر یہ وارد کرنا ہے اور ثابت قدم رہنا ہے، اور یہ آپ نے سوچنا ہے، ادعونی استجب لکم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے پکار بندے، میں تیری پکار کو سنوں گا، تو یقیناً سنے گا۔ اگر یہ میری ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے، یہ مشورہ اور یہ تسبیح آپ کو اچھی لگی ہے، تو کمنٹس کے اندر اللہ ضرور لکھیں، اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں، اور اس کار خیر میں شامل ہو جائیں۔ لوگوں کی بھلائی کا جو سلسلہ میں نے شروع کیا ہے، آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں، اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آنے والی آپ لوگوں تک آسانی سے پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔